علیکم، دل سے دل چینل پر ویلکم۔ ویڈیو کو واچ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تحقیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ ماں تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے ہارنے کا مطلب ہے بچوں کا بکھر جانا۔ تمہارے دم سے ہے میرے لوہوں میں کھلتے گلاب ہیں، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے میری ماں۔ میں اپنی بیٹی کو کچھ اور سکھاؤں یا نہ سکھاؤں، لیکن انکار کرنا ضرور سکھاؤں گی۔ میں سے بتاؤں گی کہ انکار کرنا بری بات نہیں، تمہیں حق ہے انکار کر دو، اور اسے بتاؤ کہ تمہاری ماں نے انکار کرنا نہیں سیکھا تھا، اس لیے اس کے اقرار کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تم میری جیسی نہ ہونا۔ میں اپنی بیٹی کے برتن کپڑے لینے کے بجائے بیٹی کے نام ایک گھر کروں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے اور عمل بھی کرتے ہو، جس کے اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والے سے بے جا ڈرتا ہو، بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسے مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے۔ مرد کو چاہیے کہ کم از کم اپنی بیوی کی دلجوئی تو کرے۔ جو جوائنٹ فیملی میں کڑوی اور تلخ باتیں اپنی سہ رہی ہے کہ گھر آباد رہے، مرد تعریف کے چند بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے، شوہر چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سنے، اس کی ڈھاس بندھائے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، یہ بات سننا نہیں چاہتا، تو خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا دکھ سننے والا، اس کی دل بات سننے والا کوئی ہو۔ شوہر کو عورت کی اس کی فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائے تو سمجھ جائے ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ آپ اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو روحوں والا ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا روح اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا روح کچھ اور ہوتا ہے۔ تمہاری صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیے، کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف جواب کا مستحق ہے، اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ اپنی نعمت کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد کرنا کوئی معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والوں کے شر سے منگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔